حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کی قبر کو جب 5 سال کے بعد کھودا گیا تو 5 سال بعد بھی وہ لاش تر و تازہ تھی، کفن کے کپڑے میں مٹی نہیں لگی تھی، کفن کے کپڑے کو گندا نہیں کیا تھا۔ لہٰذا سب لوگ حیران پریشان ہوئے اور محسوس کیے کہ شاید ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی، اس قبر کو نہیں کھودنا تھا، اس قبر کی تاریخ لکھنے میں غلطی ہو گئی ہوگی، یہ تو یہی 2-1 دن کی قبر ہے، لاش تر و تازہ ہے، چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کو بند کر دیا اور یہ سمجھا کہ شاید ہم سے غلطی ہو گئی، حالانکہ وہ 5 سال بعد ہی کھولی گئی تھی۔ ان لوگوں نے پھر چھوڑ دیا، پھر 5 سال کے بعد، اب تو یقین تھا کہ اس قبر میں ہم کو ایسا ہوا تھا، 5 سال کے بعد پھر کھودا گیا۔ جب قبر کھودی گئی تو معلوم ہوا کہ لاش اسی طرح تر و تازہ باقی ہے، کفن کے کپڑے پر مٹی بھی نہیں لگی ہے۔ سب لوگ حیران ہو گئے اور ان لوگوں نے یقین کر لیا کہ اس مرتبہ ہم لوگوں سے غلطی ہوئی تھی کہ ہم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اس مرتبہ ہی صحیح معنی میں 5 سال ہو چکے تھے، یہ 10 سال ہو گئے۔ اب بات یقینی درجے میں پہنچ گئی کہ یہ تو کوئی بات نہیں، یہ گلنے سڑنے کا مسئلہ ہی نہیں، یہاں تو کرامت ہے۔ پوچھا گیا کہ آخر کیا بات ہے؟ گھر والوں سے معلوم کیا گیا کیا خاص عمل تھا بھائی کہ اتنا اکرام اللہ نے کیا کہ اس کی لاش کو بھی مٹی نے نہیں کھایا؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ باقی اعمال تو ابا کے تھے ہی بہتر، لیکن ایک خاص عمل یہ تھا کہ جب بھی کبھی حافظ قرآن ابا کے پاس آتا تھا، چاہے وہ بیٹا ہو، بھتیجا ہو، پوتا ہو، ناتی ہو، گھر کا اور کوئی رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، بڑا چھوٹا جو بھی آ جاتا تھا، تو میرے ابا جان حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ اس بچے کو چوکی کے سرہانے کی طرف بٹھاتے تھے، چارپائی کے سرہانے کی طرف بٹھاتے تھے، پایتانے کی طرف نہیں بٹھاتے تھے۔ یہ بھی سیکھنے والا عمل ہے مسلمانوں، یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ تخت پر بیٹھیں تو ہم کدھر بیٹھیں، ہمارے ابا کدھر بیٹھیں، تخت پر بیٹھیں تو ہم کدھر بیٹھیں، ہمارے بڑے بھائی کہاں بیٹھیں، تخت پر بیٹھیں ہم کدھر بیٹھیں، ہمارے چچا کدھر بیٹھیں، ہم کدھر بیٹھیں، ہمارا استاد کدھر بیٹھیں، یہ چیز بھی دیکھنے کی ہے۔ یہ ادب تہذیب کی بات ہے، بڑوں کا ادب ہونا چاہیے۔ آقا نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا ولم یعظم العالمین، جو ہمارے بڑوں کے ساتھ توقیر سے، عزت سے پیش نہیں آیا، وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، اور چھوٹوں پر رحم نہیں کیا، اور علماء کی تعظیم نہیں کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑوں کا احترام کرنا ضروری، چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی ضروری، اور علماء کی تعظیم ضروری۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کی تعظیم کرنی ہوگی، ان کے ساتھ بےہودگی سے بات نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بحث و تکرار نہیں کرنا چاہیے۔ علماء جو سمجھائیں اس کو سمجھ لیجئے، اپنا علم اس کے پاس نہیں بگھارنا چاہیے۔ علماء جو بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کہیں ان کو مانیے، نہیں سمجھ میں آئے تو چپکے سے کہیے کہ حضرت یہ بات میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی ہے، میں کیا کروں، بحث مت کیجیے ان کے ساتھ۔ تو بڑوں کا احترام ہے، چھوٹوں پر شفقت اور پیار، لہذا یہ ادب تہذیب بھی سیکھنا ضروری ہے کہ کس کو کہاں بیٹھنا چاہیے۔ آج کل تو عجیب حالت ہے،
حالت جو سماج کی سنانے لگیں گے تو پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے۔ ماں باپ تو چٹائی پہ بیٹھے ہیں پریشان، ماں باپ تو چٹائی پہ بیٹھے ہیں پریشان، کرسی پہ بیٹھے سامنے بیٹے نواب ہیں۔ یہ بہت پہلے اصلاح معاشرہ کا شعر بنایا تھا میں، دیوبند سے جب دلی چلا تھا میں تو ٹرین میں یہ شعر تیار ہوا تھا، ایک نظم تیار ہوئی تھی۔ ایک ہندو نے چھیڑ دیا تھا، اس نے کہا کہ ہمارے ہندو لوگ ہوٹل میں منہ چھپا چھپا کے جا کے کباب کھاتے ہیں، تو بس ان کا وہ بولنا تھا کہ میرے ذہن میں پھٹ سے ایک مصرع بن گیا کہ ہوٹل میں منہ چھپا کے وہ کھاتے کباب ہیں۔ بس یہ بنا ہندو پر، تو ہندو پر بیچارے پر بول کے کیا کروں؟ میں کہا اپنے لوگوں پر بولنا چاہیے، تو پھر اس زمانے میں تیار کیا میں ٹرین ہی میں بیٹھ کر کے دیوبند سے دلی تک پہنچتے پہنچتے ایک نظم تیار ہو گئی کہ حالات اس جہاں کے اب اتنے خراب ہیں، حالات اس جہاں کے اب اتنے خراب ہیں، اچھے قسم کے لوگ بھی پیتے شراب ہیں۔ کیا اس میں شکایت کے غیروں میں اگر پردہ نہیں، کیا ہے شکایت؟ غیروں میں اگر پردہ نہیں کیا ہے شکایت؟ خود فیشنوں میں ہم نے بھی چھوڑے حجاب ہیں، اور ہندوؤں نے دین و دھرم چھوڑ دیا ہے، ہوٹل میں منہ چھپا کے وہ کھاتے کباب ہیں۔ ان کا تو دھرم ہے نا کہ گائے کا گوشت نہیں کھانا ہے، مگر چپ کے چلا دیتے ہیں، وہ بھی اتنا مزیدار ہے بیچارے، کیا کریں گے؟ تو بنگلور میں تو ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کے کئی ہندو اور میں جو ہے کباب کھایا ہوں، ہم لوگ سب کھائے ہیں۔ تو خیر یہ جھگڑا تو خواہ مخواہ پھنساتے ہیں لوگ، یہ جھگڑا